السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ علامہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ علامہ، صدائیں دل میں گونجی ہیں سنا دو حق کا پروانہ۔ معزز سامعین اور میری پیاری ماں بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے حقوق الوالدین۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اس رب ذوالجلال نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو جھڑکو نہیں، نہ ہی ان کو اف تک بھی نہ کہو، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور ہمیشہ اپنی دعا میں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن سے پالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، لیکن یہی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن میں دیگر مقامات ہیں جن پر یہی احکام موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہو، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر والدین کی فرما برداری کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو تم جہنم کے مستحق ہوگے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی اگرچہ وہ دن میں 100 بار کیوں نہ دیکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر و طیب، ہاں بے شک اللہ کی بخشش اور اس کی عطا تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے، صرف والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، لہٰذا جو لوگ دن و رات ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حق ادا کرنے کے لیے دن بھر پریشان رہتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنے بلند مقام کے مستحق ہیں، اللہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی ثم من، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ اس طرح اس آدمی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی ثم من، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ والدین اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضی الربی فی رضی الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی،
یعنی ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ایک مرتبہ دوسری روایت میں ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اسے حاصل کر لو یا پھر تم اسے ضائع کر دو۔ میری بہنوں، ماں باپ کی خدمت صرف آخرت کے ہی اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی رحمت الہی کا سبب بن جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ تینوں کہیں جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہونے لگی تو وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ غار ایک پہاڑ کے نیچے واقع تھا۔ وہ سخت بارش کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر پھسل کر غار کے منہ پر گر گیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ تینوں اسی میں رہ گئے۔ بڑی مصیبت کی گھڑی تھی، پتھر اتنا بھاری تھا کہ تینوں مل کر اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ ایسی حالت میں ان تینوں نے اللہ کو یاد کیا، پھر کہا ہم میں سے ہر ایک اپنا کوئی ایسا نیک عمل یاد کرے جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، پھر اسی کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ تعالی ہماری مشکل کو حل فرما دے۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں اور اب اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔